आम सआदत हसन मंटो। ख़जाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है। चुनांचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज़ भरने और रुपया लेने के लिए जब वो ख़जाने में आता तो उसका काम इसी वजह से जल्द जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपये उसको अपनी 30 साला खिदमात के एवज़ हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वज़ा के लंबे कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में खजानची की तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखता और ये कहकर अगर ज़िंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से उसका यही दस्तूर था। ख़जाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श, जो मुतालबात खफीफ़ा की कचहरी में कभी मुहाफ़िज़ दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफ़ुत्तबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई उन सिफ़ात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजमत के दौरान में अफसरान बाला ने हमेशा उसकी तारीफ़ की है। बाज़ मुनसिफ़ों को तो मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके खुलूस का हर शख्स कायल था। उस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी अमूमन कम गो और हलीम हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक़ उस उम्र में भी वैसे का वैसा ही कायम था। ख़जाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जज का लड़का था। जज साहब की वफ़ात पर उसे बहुत सदमा हुआ था। अब वो हर महीने उनके लड़के को सलाम करने की गरज से ज़रूर मिलता था। इससे उसे बहुत तस्कीन होती थी। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपये जेब में डालकर वो बरामदा तय करता और चिक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद की इत्तला कराता। छोटे जज साहब उसको ज़्यादा देर तक बाहर खड़ा न रखते, फ़ौरन अंदर बुला लेते और सब काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते। तशरीफ़ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मज़े में गुज़र रही है। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमत गुजारी तो बंदे का काम है, आपकी बड़ी नवाजिश है। इस किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देता, उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फिदवियाना अंदाज में करता और बार बार कहता, अल्लाह बख्शे मरहूम फरिश्ता खसलत इंसान थे, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की ज़र्रा भर मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ कहता था महसूस करके कहता था। इसके मुताल्लिक़ जज साहब के लड़के को, जो अब ख़जाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यही वजह है कि वो उसको इज़्ज़त के साथ अपने पास बिठाते थे और देर तक इधर उधर की बातें करते रहते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दहानी करा देते थे। मुंशी साहब, देखिए इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना ना भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें तो सिर्फ 2 मेरे हिस्से में आए थे। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी सिर्फ एक ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर बहुत खुश होता था। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? जो ही फसल तैयार हुई मैं फ़ौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए 2 हाजिर कर दूं। ये बाग किसके हैं? आप ही के तो हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते थे, मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं? दीना नगर में हुजूर। ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ 2 हैं। उसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो उन दोनों का इंतज़ाम वगैरह करता है। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की दूसरी तारीख को ख़जाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर उसने छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया। हस्बे मामूल उन दोनों में वही रस्मी बातें हुईं। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दीना नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चेप नहीं आया। जो ही चेप आ गया और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फ़ौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफ़ा ऐसे तोहफ़ा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा ज़िम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा ख़ास तौर पर भरवा दिया जाए
اور سواری گاڑی سے بھیجا جائے تاکہ جلدی اور احتیاط سے پہنچے۔ 10-15 روز آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا۔ چھوٹے جج صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ منشی کریم بخش نے اپنی چھتری اٹھائی اور خوش خوش گھر واپس آ گیا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بڑی لڑکی تھی، بیاہ کے دوسرے سال جس کا خاوند مر گیا تھا۔ منشی کریم بخش کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اس مختصر سے کنبے کے باوجود 50 روپوں میں اس کا گزر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ اسی تنگی کے باعث اس کی بیوی کے تمام زیور ان 8 برسوں میں آہستہ آہستہ بک گئے تھے۔ منشی کریم بخش فضول خرچ نہیں تھا۔ اس کی بیوی اور وہ بڑے کفایت شعار تھے، مگر اس کفایت شعاری کے باوصف تنخواہ میں سے 1 پیسہ بھی ان کے پاس نہ بچتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ منشی کریم بخش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسرت محسوس کرتا تھا، ان چند خاص الخاص آدمیوں کی خدمت گزاری میں جن سے اسے دلی عقیدت تھی۔ ان خاص آدمیوں میں سے ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے، دوسرے ایک اور افسر تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کا بقایا حصہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں گزار رہے تھے۔ ان سے منشی کریم بخش کی ملاقات ہر روز صبح سویرے کمپنی باغ میں ہوتی تھی۔ باغ کی سیر کے دوران میں منشی کریم بخش ان سے ہر روز پچھلے دن کی خبریں سنتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ بیتے ہوئے دنوں کے تار چھیڑ دیتا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنی بہادری کے قصے سنانا شروع کر دیتے تھے کہ کس طرح انہوں نے لائل پور کے جنگلی علاقے میں خونخوار قاتل کو پستول خنجر دکھائے بغیر گرفتار کیا، اور کس طرح ان کے روب سے ایک ڈاکو سارا مال چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کبھی کبھی منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا بھی ذکر آ جاتا تھا۔ منشی صاحب کہیے، اب کی دفعہ فصل کیسی رہے گی؟ پھر چلتے چلتے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ بھی کہتے، پچھلے سال آپ نے جو آم بھجوائے تھے بہت ہی اچھے تھے، بے حد لذیذ تھے۔ انشاءاللہ خدا کے حکم سے اب کی دفعہ بھی ایسے ہی آم حاضر کروں گا، ایک ہی بوٹے کے ہوں گے، ویسے ہی لذیذ، بلکہ پہلے سے کچھ بڑھ چڑھ کر ہی ہوں گے۔ اس آدمی کو بھی منشی کریم بخش ہر سال موسم پر ایک ٹوکرا بھیجتا تھا۔ کوٹھی میں ٹوکرا نوکروں کے حوالے کر کے جب وہ ڈپٹی صاحب سے ملتا اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتے تو منشی کریم بخش نہایت انکساری سے کام لیتے ہوئے کہتا، ڈپٹی صاحب آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ اپنے باغ ہیں، اگر ایک ٹوکرا یہاں لے آیا تو کیا ہو گیا؟ بازار سے آپ ایک چھوڑ کئی ٹوکرے منگوا سکتے ہیں۔ یہ آم چونکہ اپنے باغ کے ہیں اور باغ میں صرف ایک بوٹا ہے جس کے سب دانے گھلاوٹ، خوشبو اور مٹھاس میں ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ چند تحفے کے طور پر لے آیا۔ آم دینے کے بعد جب وہ کوٹھی سے باہر نکلتا تو اس کے چہرے پر تمتماہٹ ہوتی تھی، ایک عجیب قسم کی روحانی تسکین اسے محسوس ہوتی تھی جو کئی دنوں تک اس کو مسرور رکھتی تھی۔ منشی کریم بخش ایک گہرے جسم کا آدمی تھا، بڑھاپے نے اس کے بدن کو ڈھیلا کر دیا تھا، مگر یہ ڈھیلا پن بدصورت معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پتلے پتلے ہاتھوں کی پھولی ہوئی رگیں، سر کا خفیف سا ارتعاش اور چہرے کی گہری لکیریں اس کی متانت و سنجیدگی میں اضافہ کرتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑھاپے نے اس کو نکھار دیا ہے۔ کپڑے بھی وہ صاف ستھرے پہنتا تھا جس سے یہ نکھار ابھر آتا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفیدی مائل زرد تھا، پتلے پتلے ہونٹ جو دانت نکل جانے کے بعد اندر کی طرف سمٹے رہتے تھے ہلکے سرخ تھے۔ خون کی اس کمی کے باعث اس کے چہرے پر ایسی صفائی پیدا ہو گئی تھی جو اچھی طرح منہ دھونے کے بعد تھوڑی دیر تک قائم رہا کرتی ہے۔ وہ کمزور ضرور تھا، 65 برس کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا، مگر اس کمزوری کے باوجود اس میں کئی کئی میل پیدل چلنے کی ہمت تھی۔ خاص طور پر جب آموں کا موسم آتا تو وہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کو آموں کے ٹوکرے بھیجنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا تھا کہ 20-25 برس کے جوان آدمی بھی کیا کریں گے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے تھے، ان کا گھاس پھوس الگ کیا جاتا تھا، داغی یا گلے سڑے دانے الگ کیے جاتے تھے اور صاف ستھرے آم نئے ٹوکروں میں گن کر ڈالے جاتے تھے۔ منشی کریم بخش ایک بار پھر اطمینان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بہن اور اس کی بیوی کے منہ میں پانی بھر آتا، مگر وہ دونوں خاموش رہتیں۔ بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیر دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی، کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے 2 آم نکال لیے جائیں، تو منشی کریم بخش سے یہ جواب ملتا، اور آ جائیں گے، اتنا بیتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ جب منشی کریم بخش کے گھر میں آموں کے ٹوکرے آتے تھے تو گلی کے سارے آدمیوں کو اس کی خبر لگ جاتی تھی۔ عبداللہ نیچا بند کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوقین تھا، دوسرے روز ہی آ دھمکتا تھا
اور منشی کریم بخش کی بیوی سے کہتا تھا، خالہ میں گھاس لینے کے لیے آیا ہوں، کل خالو جان آموں کے 2 ٹوکرے لائے تھے، ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجیے۔ ہمسائی نورا جس نے کئی مرغیاں پال رکھی تھیں اسی روز شام کو ملنے آ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا کرتی تھی، پچھلے برس جو تم نے مجھے ایک ٹوکرا دیا تھا بالکل ٹوٹ گیا ہے، اب کے بھی ایک ٹوکرا دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دونوں ٹوکرے اور ان کی گھاس یوں چلی جاتی۔ حسب معمول اس دفعہ بھی آموں کے 2 ٹوکرے آئے، گلے سڑے دانے الگ کیے گئے، جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بخش نے اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوایا۔ 12 بجے پہلے پہل یہ کام ختم ہو گیا، چنانچہ دونوں ٹوکرے غسل خانے میں ٹھنڈی جگہ رکھ دیے گئے تاکہ آم خراب نہ ہو جائیں۔ ادھر سے مطمئن ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بخش کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ جون کے آخری دن تھے، اس قدر گرمی تھی کہ دیواریں توے کی طرح تپ رہی تھیں۔ وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر ٹھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا۔ یہاں موری کے رستے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی تھی، لیکن اب کے اس میں 2 بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے۔ اس کو گرم کمرے ہی میں جو بالکل تنور بنا ہوا تھا 6 بجے تک وقت گزارنا تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب آموں کے یہ ٹوکرے آتے اسے ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا، مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا۔ قریباً 5 گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا بار بار پانی میں تر کر کے جھلتا رہتا، انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آ جائے، مگر ایک پل کے لیے بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا۔ جون کی گرمی اور ضدی قسم کی مکھیاں کسے سونے دیتی ہیں۔ آموں کے ٹوکرے غسل خانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیٹا تو پنکھا جھلتے جھلتے ایک دم اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ سارے کا سارا گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اس قسم کے دورے اسے کئی بار پڑ چکے تھے، اس لیے کہ اس کا دل کمزور تھا، مگر ایسا زبردست دورہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ سانس لینے میں اس کو بڑی دقت محسوس ہونے لگی، سر بہت زور سے چکرانے لگا۔ گھبرا کر اس نے آواز دی اور اپنی بیوی کو بلایا۔ یہ آواز سن کر اس کی بیوی اور بہن دوڑی دوڑی اندر آئیں۔ دونوں جانتی تھیں کہ اسے اس قسم کے دورے کیوں پڑتے ہیں۔ فوراً ہی اس کی بہن نے عبداللہ نیچا بند کے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لائیں تاکہ وہ طاقت کی سوئی لگا دے۔ لیکن چند منٹوں ہی میں منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، بے قراری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ چارپائی پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بیوی اور بہن نے یہ دیکھ کر شور برپا کر دیا، جس کے باعث اس کے پاس کئی آدمی جمع ہو گئے۔ بہت کوشش کی گئی اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے 3-4 آدمی دوڑائے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی واپس آئے منشی کریم بخش زندگی کے آخری سانس لینے لگا۔ بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر اس نے عبداللہ نیچا بند کو جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اپنی طرف متوجہ کیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئیں، رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو پاس بلایا اور کہا، دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹھی پر ضرور پہنچ جانے چاہیے، پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز معلوم نہ ہو۔ کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بھیجتے تھے۔ کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دینا نگر میں ہمارے باغ ہیں، بس۔ اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب اور ڈپٹی صاحب کو ضرور اطلاع بھیج دینا۔ چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش مر گیا۔ اس کی موت سے ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا، مگر دونوں چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔